وعلیکم السلام السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو بک ہے نا، یہ والی بک ہے جو آسان عربی گرامر تھی نا، جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس میں کتنی ساری چیزیں ہماری کلیئر ہوئی تھی جب ہم مضاف مضاف الیہ پڑھ رہے تھے، اور بہت ساری چیزیں نا، کانسیپٹ کتنا کھول کھول کے بیان ہوئے ہوئے تھے، اور پریکٹس کے لیے بھی بے تحاشا چیزیں ہیں نا، عربک سے اردو میں پریکٹس، اردو سے عربک میں مطلب ٹرانسلیشن اور ساری چیزیں نا۔ تو اس لیے ہم لوگ اب کیونکہ فیل میں ہمارے نا اس بک میں لسان القرآن میں شروع ہو رہے ہیں مرکبات، تو اب وہ چیز تھوڑی سی ایڈوانس ہو جائے گی، تو اس لیے تھوڑا سا جو بیسک کے جملے تھے وہ تھوڑا سا ان کا اس میں سے کر لیتے ہیں، اس پہ موو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں صحیح۔ یہاں سے ادھر سے ہاں ٹھیک اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ مادہ اور وزن صحیح ہے۔ اب تک تقریباً 11 اسباق میں جو ذیلی تقسیم کے ساتھ کل 27 اسباق پر مشتمل تھے، ہم نے اسم اور اس پر مبنی مرکبات اور جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم عربی زبان میں فعل کے استعمال کے بارے میں کچھ بتانا شروع کریں گے، یعنی اب ہم علم الصرف کی طرف آئیں گے۔ اچھا، یہ کسی کو کلیئر ہے یہ صرف اور نحو؟ یہ مجھے تو کبھی بھی کلیئر نہیں ہوتا جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے۔ ہاں اب یہ کہہ رہے سر ہیں ٹھیک ہے، اب ہم آ ہاں جاتی ہے نا ساری چیزیں، یہ اسی سے شروع ہوتا ہے نا سر، ماضی سے ہی شروع ہوتا ہے آپ کا سر جو ہے نا۔ فیل کو کہتے ہیں۔ ہاں فیل سے شروع ہوتا ہے، یس فیل کو، یس۔ اچھا اچھا، اور وہ ہم نے جو پڑھا وہ نحو تھا۔ وہ پورا نحو پڑھا نا ہم نے، اسم پڑھا جس میں ساری چیزیں پڑھی، وہ سارا نحو تھا۔ اچھا اچھا، یہ فیل صرف ہے، اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہم علم الصرف کی طرف آئیں گے، لیکن فعل کے بیان سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو مادہ اور وزن کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے، کیونکہ علم الصرف کے بیان میں ان دو اصطلاحات کا ذکر بار بار آئے گا۔ نیز یہ کہ اگر آپ نے عربی زبان میں مادہ اور وزن کے نظام کو سمجھ لیا تو پھر آپ کے لیے افعال کے استعمالات کو سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ مادہ اور وزن پر بات شروع کرنے سے پہلے مناسب ہوگا اگر آپ پہلے ذرا درج ذیل مجموعہ کلمات کو غور سے دیکھیں۔ یہ عربی الفاظ ہیں، لیکن چونکہ ان میں سے بیشتر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ کو ان کے معنی معلوم کر لینے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اب یہ ہے علم، معلوم، عالم، علامت۔ اب یہ سارے ورڈ آ رہے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں کہ مندرجہ بالا 5 گروپوں کے الفاظ پر غور کیجیے اور بتائیے کہ ہر ایک گروپ کے الفاظ میں کون سے ایسے حروف ہیں جو اس گروپ کے تمام الفاظ ٹھیک ہے۔ مندرجہ بالا اب یہ بتا رہے 5 گروپوں کے الفاظ پر غور کریں اور بتائیے کہ ہر ایک گروپ کے الفاظ میں کون سے ایسے حروف ہیں جو اس گروپ کے تمام الفاظ میں پائے جاتے ہیں، یعنی مشترک ہے۔ اب جیسے علم، معلوم اور یہ سارے ہیں، تو اس میں کہہ رہے ہیں کون سے ایسے حروف ہیں جو تمام آگے کے جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب میں۔ اگر آپ ایک گروپ کے الفاظ پر نظر ڈال کر ہی ان کے مشترک حروف بتا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ ذہین ہیں۔ اچھا، یعنی جیسے ہے نا یہ علم، اب معلوم ہے، اب اس کے اندر اور علامہ، یہ جتنے بھی ہیں الف لام میم ان سب میں کامن ہے۔ نیچے ہے قبلہ، قبول، قابل، مقبول، ان سب میں قاف با لام۔ تو اس طرح یہ بتا رہے ہیں سارے جو کامن لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ کے ہر لفظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو الف لام، وہ عین لام میم ہے، قاف با لام ہے، اس طرح کر کے انہوں نے وہ ان سب ورڈز کو کھول کھول کے لکھ دیا ہے اس والے چارٹ میں، اور وہی گروپ نمبر 1 2 3 4 5 اس طرح بنا دیے۔ چلے اب نیچے سے کوئی اور پڑھ لے۔ اب آپ، اچھا ٹھیک ہے، اب آپ ہر کالم کے الفاظ کے ان تمام حروف کو کراس لگا دیں جو تمام الفاظ میں نہیں پائے جاتے۔ میں صحیح پڑھی ہوں نا؟ ویسے میں بک سے پڑھی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، بلکہ صحیح بعض ہے۔ میں اور بعض میں نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس ہر لفظ کے صرف وہ حروف بچیں گے۔ صرف آپ کے پاس ہر لفظ کے صرف وہ حروف بچیں گے جو تمام الفاظ میں مشترک ہے۔ بہرحال آپ جس طرح بھی معلوم کریں، بالآخر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ گروپ نمبر 1 کے تمام الفاظ میں مشترک حروف عین لام میم ہیں۔ گروپ 2 میں کے تمام الفاظ میں مشترک حروف قاف با لام ہیں۔ گروپ 3 میں تمام الفاظ میں مشترک حروف ضاد را با ہیں۔ گروپ 4 کے تمام الفاظ میں کاف تا با ہیں۔ گروپ 5 میں 5 کے تمام الفاظ میں مشترک حروف قاف دال اور را ہیں۔
گویا ہر گروپ کے الفاظ بنیادی طور پر ان 3 حروف سے بنائے گئے ہیں جو ان میں مشترک ہیں. ان مشترک حروف کو ان الفاظ کا مادہ کہتے ہیں. یعنی گروپ 1 کے تمام الفاظ کا مادہ عین لام میم ہے. اس سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عربی زبان میں تقریباً تمام کلمات اسم ہو یا فعل کی بنیاد ایک 3 حرفی مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان کی کرنا ہے ایکسپلین کرنا ہے کچھ. ہاں بس اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مادہ جیسے ہم لوگ روٹ لیٹرز روٹ ورڈ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ تر 3 حروف پر ہوتا ہے. اور یہی جو کہہ رہے ہیں نا سب میں سے کامن جو نکالے ہیں انہوں نے لیٹرز جیسے الف جیسے عین لام میم وغیرہ ہے تو یہ جو ہے اس پورے ورڈ کا مادہ بن رہے ہیں. بس ہے نا مین تو یہی بات ہے نا. ٹھیک ہے. آگے ہے عربی زبان کی تعلیم خصوصاً علم صرف میں اس مادے کی بڑی اہمیت ہے. علم صرف کا موضوع اور مقصد یہ ہے کہ ایک مادے سے مختلف الفاظ اسماء اور فعل کیسے بنائے جاتے ہیں. کسی مادے سے جو مختلف الفاظ بنتے ہیں ان میں سے بیشتر تو مقررہ قواعد کے تحت بنتے ہیں. یعنی ایک مادے سے خاص معنی دینے والا لفظ جس طرح ایک مادہ سے بنے گا تمام مادوں سے اسی قاعدے کے مطابق اس طرح کا لفظ بنایا جا سکتا ہے. اس مقصد کے لیے مادے کے حرف پر نہ صرف بعض حرکت لگانی ہے بلکہ بعض حروف کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے جسے آپ پیراگراف 22 میں دیے گئے الفاظ پر نظر ڈال کر معلوم کر سکتے ہیں. کیونکہ ان الفاظ کے مادے آپ کو بتائے جا چکے ہیں. مثلا عین لام میم مادے سے لفظ تعلیم بنانے کا طریقہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ پہلے تا لگاؤ, اس کے بعد مادے کے پہلے حرف عین کو سکون دے کر لکھو, تا بن گیا. اب اس کے بعد مادے کے دوسرے درمیانی حرف لام کو زیر دے کر لکھو, اس کے بعد ایک ساکن یا لگاؤ. یعنی یہاں تک کہ لفظ تعلی بن گیا. اب آخر پر مادے کا لفظ حرف میم لکھ کر اس پر تنوین رفع لگا دو, یوں تعلیم بن گیا. اس میں بس ایک مین جو اوپر بھی بات تھی کہ وہ ایک تو یہ کہ جو مادے کے جو بھی حروف ہیں اس کے اوپر حرکات لگا دیتے ہیں اور کہیں کہیں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ حروف ایڈ بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ایک لفظ بنانے کے لیے. اب جیسے علما ہے عین لام میم, اب تعلیم بنانا ہے تو اس میں تا بھی ایڈ کر دیا میم بھی ایڈ کرنا پڑا تو حرکات بھی لگانی پڑی ہیں کہیں کہیں حروف بھی ایڈ کرنے پڑے. بس اس طرح سے کر کے ایک ہی مادے سے بہت سارے ورڈ بن جاتے ہیں. جی سسٹر عائشہ آپ آگے پڑھ جی 5.8 آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کسی مادے سے لفظ بنانے کا طریقہ اس طرح سمجھانا تو بڑا مشکل, طویل اور پیچیدہ کام ہے. عربی زبان کے قواعد بنانے والوں نے اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ انہوں نے مادہ کے 3 حرفوں 1 2 3 کا نام فا عین لام مقرر کر دیا. یعنی مادہ کے حرفوں کو نمبر لگا کے 1 2 3 کہنا یا پہلا درمیانہ اور آخری کہنے کے بجائے نمبر 1 یا پہلا حرف کو فا, نمبر 2 یا عین, نمبر 3 لام, آخری کو لام کہتے ہیں, درمیانے کو عین اور نمبر 3 یا آخری کو لام کہتے ہیں. مثلا قاف دال را میں فا کلمہ قاف ہے, عین کلمہ دال ہے اور لام کلمہ را ہے. جس مادہ سے کوئی لفظ بنانا ہو تو پہلے فا عین لام سے اس طرح کا لفظ بطور نمونہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر کسی بھی متعلقہ مادے سے اس نمونے کے مطابق لفظ بنایا جا سکتا ہے. وہ اس طرح کے نمونے کے فا کی جگہ مادہ کا پہلا حرف عین کی جگہ حرف اور لام کی جگہ تیسرا حرف رکھ دیں. باقی حرکات اور زائد حروف نمونے کے مطابق مثلا فاعلون اور مفعولون کے نمونے پر مختلف مادوں سے جو الفاظ بنتے ہیں ان کی مثال درج ذیل ہے. مادہ فا عین لام, نمونے فا الف عین کسرہ لام دمہ فاعلون, میم فتح فا عین دمہ واو لام دمہ تین مفعولون, عین لام میم عین الف عالم معلوم, قاف بالا لام قابل مقبول, ضاد را با ضارب مضروب, قاف تابا کاتب مکتوب, قاف دال را قادر مقدور. امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کسی مادہ سے نمونے کے مطابق الفاظ کس طرح بنائے جا سکتے ہیں. اور اب آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مادہ فا
आइन लाम मीम से लफ्ज तालीम तफईल के नमूने पे बनाया गया है। मेन क्या, बस वही बात बताया ना कि जो रूट लेटर्स हैं वो उसको फा आइन लाम ही ज्यादातर होते हैं ना, उसकी जगह पे फिर हम रख रहे होते हैं दूसरे जो मादे के हरूफ हैं। जैसे कदर है तो फा की जगह कौफ रख दिया, आइन की जगह दाल, लाम की जगह रा। अब इसमें मेरे हाथ से और एग्जाम्पल देंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। फाइल का वजन है जैसे, तो उसमें फा आइन लाम की जगह कौफ दा रा, और फिर वो कादिर बन गया इस तरह से ना। अब ये अगला पैराग्राफ रीड करते हैं तो शायद और एग्जाम्पल आए। अब जरा ये बात भी समझ लीजिए, बल्कि याद रखिए कि फा आइन लाम से नमूने के तौर पर बनने वाले लफ्ज को अरबी ग्रामर की जबान में वजन कहते हैं। अच्छा, ये मादा है, जो अलग अलग लेटर्स हैं ये हो गए, और जो मिला के जो एक लफ्ज बन रहा है, फा आइन लाम से नमूने के तौर पर बनने वाले लफ्ज को अरबी ग्रामर की वजन में अरबी ग्रामर की जुबान में वजन कहते हैं। ठीक है ना, कि फा आइन लाम मादा है और फ़अला अगर हम कहते हैं एक लफ्ज है तो वो वजन होता है। यानी फ़ाइलुन एक वजन है और मफ़ऊलुन भी एक वजन है। ठीक है, फ़ाइलुन और मफ़ऊलुन वजन है, लेकिन ये हम ये नहीं कहेंगे कि मादा है, मादा इसका वही है फ़ाइल लाम। ठीक है, अब आपने यही सीखना है कि किसी मादे से मुख्तलिफ औजान वजन की जमा के मुताबिक लफ्ज किस तरह बनाते हैं। मादा और वजन की मादा और वजन की इस पहचान का ताल्लुक अरबी डिक्शनरी यानी लुगत के इस्तेमाल से भी है, जिस पर आगे चलकर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मश्क नंबर 27 अलिफ, जेल में कुछ मादे और उनके साथ कुछ औजान दिए जा रहे हैं। आपको हर मादे से इस ग्रुप में दिए गए तमाम औजान के मुताबिक अल्फाज बनाने हैं। ग्रुप नंबर 1 रा फा और आयन, ये मादा है, और औजान यानी कि वजन जो है वो है फ़अला। ठीक है, अब नीचे है अब इसको हमने वो बनाना है ना, जेल में कुछ मादे और उनके साथ कुछ औजान दिए जा रहे हैं। आपको हर मादे से उस बुक में दिए गए तमाम औजान के मुताबिक अल्फाज बनाने, यानी कि फ़अला पे हो गया रफ़अ, ऐसे ना। ठीक है, फिर जीम राहा, अब इसके आगे यफ़अलु दिया हुआ है तो यजरहु, यही करना है इसके अंदर मेरे ख्याल से ना। जो मादा है उसको वजन पे रख के वो बनाना है, लफ्ज बनाना है। देखिएगा आप लोग को जी क्या लग रहा ऐसे है। ही है, ऐसे ही लग रहा है। हाँ, वाला ये यजरहु होता क्या है पता है, जरहा यजरहु क्या होता है। हम्म यजरो हम्म यजरऊ जीम राहा, ये जो है जा ये, रहा जा रहा चलिए सॉल्व है कोई बात नहीं। फिर ज़हबा, रफ़ा तो उठाने को कहते हैं, ठीक है ना। ज़हबा, अब ये क्या है, फ़ाल तुम, ओए होए, एक मिनट रुके, इसको मैं बनाती हूँ। फा और रफ़ा की जगह दा रखती हूँ, आइन की जगह हा, और लाम की जगह, अच्छा ज़हब तुम, ओके ओके ठीक है, तुम ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। ज़हब तुम, ये वो ज़हबा जाने वाला है, ठीक है। ज़हब तुम, अ, अच्छा फिर है जीम हा दाल, अब ये हो जाएगा यजहदूना, यजहदूना। ये क्या हाँ है अब, जहद, ये जहादा कौन सा वाला, जहादा तो ये जहाद जहाद, है ना? जहादा तो नहीं जहाद है ना? वो नहीं तो हा होता है, वो नॉर्मल वाला हा जो होता है, ये हलवे भाई मेरी आदत है, मैं हलवे वाले हा कहती हूँ, आप लोग अच्छा ऐसा नहीं जहादा, करें। हाँ वो थोड़ा डिफरेंट है। ये कोई और होगा है ना, ठीक है, ये कोई बात नहीं। क़ता, ये वो होता है ना काटना, खत्म करना, क़ता, तो ये हो जाएगा इक़्ता। ठीक है, इक़्ता। अब ग्रुप नंबर 2 करने से हम आप कर लेना ग्रुप नंबर 2। शराबा होगा ये, तो ये हो जाएगा शरीबा। ठीक है, इसको शराबा नहीं बोले, इसको ना शीन रा बा बोले, ऐसे मादे की तरह। सॉरी, हाँ ठीक है, हम्म शीन रबा, और इसका जो हो जाएगा वजन शरीबा। अच्छा आगे क्या है? पीना पीना, मीनिंग भी बता देना साथ साथ, पीना। शराबा तो पीना, ठीक है। हामीम दाल, और इसका हो जाएगा फाइलता, तो हमिदता, हमीदत, हमीदत, सॉरी, हाँ हमी फाइला, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही, फाइलत है ना, ठीक है तारीफ करना, ठीक है, हाँ हामिद, हाँ किसी की हामिदत। तारीफ करने के उसमें आ जाएगा। लाम बासा, और इसका हो जाएगा तफ आलू से अम, ल- आप फा की जगह लाम बिठाएं, आइन की जगह बा, बिल्कुल आराम आराम से बिठाएं। ठीक है, ये हो हम्म, जाएगा तल
بس نہیں کیا ہوگا تفعلو صحیح جا رہی تو تھی، صحیح جا رہی بسو تلبسو تلبسو. اور اس کا وہ میننگ اگر پتہ ہے آپ کو تو بتا دیں، نہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں اس طرح. تلبسو کا میننگ قریب ٹھیک ہے. تلبسو. آگے فا ہا میم اور ایک منٹ، سوری، لام با سا لاباسا ٹھہرنے کے میننگ میں آئے گا نا؟ ٹھہرنا. اچھا لابیسا لاباسا اس طرح کا کیا تھا؟ ہاں alright. ٹھیک. جیسے ٹھہرنا آتا ہے نا صحیح ہے. کم لبستا، کتنا تم ٹھہرے. ہاں زبردست. ٹھہرے مطلب وہ اسٹے کرنے والا ٹھہرنا یا رکنے جی والا جی مطلب جی 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 وہی اسٹے ہے. کرنا. اچھا رکنے کے اوکے میننگ اوکے. اچھا سمجھ گئی ٹھیک ہے صحیح. فاہما. آگے فا ہا میم اور اس کا ہو گیا تفعلینا، تو یہ ہو جائے گا تفعلینا فا ہا سارے اس میں نا میم. فا غین لام ڈھونڈے، بس فا غین لام کہاں پر ہے اس کی جگہ پہ بٹھانا، باقی تو سیم رہے گا. فا ملینا. نہیں دیکھیں جو تا ہے نا، دیکھیں جو ہاں مین لیٹر ہے نا، جو مادہ ہے وہ فا غین لام ہی ہوتا ہے نا، تو بس وہ آپ ڈھونڈیں تفعلینا میں فا غین لام کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، فا کی جگہ فا کو بٹھا دیں، پھر عین کی جگہ ہا کو بٹھا دیں، لام کی جگہ میم کو بٹھا دیں. بس اتنا کریں گے نا ایزی ہو جائے گا. تا ٹھیک ہے. کو تو ایز اٹ از رہنے تھے نا، تا تو ایکسٹرا آ گیا نا ویسے بھی. یہ سمجھ میں ایک منٹ. تفہمینا تفہمینا. ہاں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. فہمہ یعنی سمجھ لیا. فہما صحیح ہے. تفہمینا. ہاں صحیح صحیح. ضحکا اور زاد ہا کا اور اس کا ہو جائے گا از 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 نہیں از حق از حقو. اچھا بالکل صحیح، یہ وہ ہنسنے کے اس میں آتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چل اس طرح عائشہ آپ کر لیں نیکسٹ. جی. قاف سوری قاف را با، یہ قرب سے ہے نا، قریب ہونے کا. فاؤلا فاؤلا مادے پہ آئے گا، پھر یہ کاروبا کاروبا. رائٹ. دوسرا ہے با عین دال، یہ آئی تھنک بعد کے معنی میں آئے گا. فاؤلنا پہ کرنا ہے تو با ادنا. صحیح ہو گیا. سا قاف لام سا قاف لام بھاری بھاری کے معنی میں آئے گا. تفعلنا پہ آئے گا یہ تثقلنا. نیکسٹ ون سین ہا سین نون. او ہا سین نون لائک جیسے ہسانا جیسے ہوتا ہے اچھے کے معنی میں. جی تو اس کو کرنا ہے تفعلانی تفعلانی، تو یہ ہو جائے گا تحسو تحسو تحسنانی. صحیح ہو گیا. عین زو میم عظمہ عظمہ جیسے آئے گا عین زو میم جیسے پختہ عہد نہیں نہیں وہ بڑا پختہ والا نہیں ارادہ ہوتا. پختہ عظمہ ارادہ. وہ ہوتا ہے نا بڑا بڑا کے اس میں ہوگا نا رائٹ حاصل. یہ رائٹ. افعالو کے وزن پہ اس کو کرنا ہے افعالو اعظمو. یہ افعلو ہے، علو نہیں لگ رہا عین کے اوپر پیج جیسا لگ رہا ہے شاید. افعلو ہے نہیں افعلو. افعلو ہے نا، ہاں جی. تو اعظمو. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح. مشق نمبر 27 پیراگراف 228 میں الفاظ کے 5 گروپ دیے گئے ہیں. ہر گروپ کا مادہ پیراگراف 328 میں آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس علم کی بنیاد پر اب آپ ہر گروپ کے ہر لفظ کا وزن لکھیں. مثلاً پیراگراف 228 کے گروپ نمبر 4 میں ایک لفظ مکتبتن ہے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس گروپ کے تمام الفاظ کا مادہ کتبہ ہے. ٹھیک ہے، مکتبتن ایک لفظ دیا ہوا ہے اس چارٹ میں اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ مادہ اس کا کافتبہ ہے. اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ لفظ مکتبتن میں مادے کے پہلے حرف کا کو فا سے تبدیل کر دیں.
مادے کے دوسرے حرف تا کو عین سے تبدیل دیں اور آخری حرف با کو لام سے تبدیل کر دیں. بقیہ حروف اپنی اپنی جگہ رہنے دیں اور زبر زیر پیش میں کوئی تبدیلی نہ کریں. اس طرح آپ کو لفظ کا وزن معلوم ہو جائے گا. یہ کام اس طرح کریں. دیکھیں میم زبر کاف ساکن، پھر تا زبر با زبر تا، ڈبل پیش جو ہوتی ہے تنوین، مکتبتن ہے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، میم اچھا اب اس میں سے ہم نے روٹ لیٹرز پہلے نکالنے ہیں، وہ چارٹ میں دیے ہوئے. کاف تا با ہے، ٹھیک ہے، تو فا عین لام کی جگہ کاف تا با ہے، تو ہم کاف کو بدل کے فا میں کنورٹ کر دیں گے، تا کو بدل کے عین میں کر دیں گے، با کو بدل کے لام میں کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا مفعلتن. اور فا عین لام کی حرکت وہی ہوں گی جو کاف تا با کی جو مادے کی حرکات ہے. تو یہ ہو جائے گا مفعلتن. ضروری ہدایات: مذکورہ بالا مشقیں کرتے وقت الفاظ کے معنی کی بالکل فکر نہ کریں. ارے تمہارے لیے آئے، بالکل فکر نہ کریں، آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے معنی بھی معلوم ہو جائیں گے. فی الحال مادے اور وزن کے نظام سسٹم کو سمجھنے اور اس کی مشق کرنے پر اپنی پوری توجہ کو مرکوز رکھیں. الفاذ کے معنی سمجھے بغیر اس نظام کی مشق کرنے سے آپ بہت جلد اس پر گرفت حاصل کر لیں گے. کتنا زبردست بک ہے نا، ہر چیز کتنا جو ذہن میں ہمارے آتی ہے، جو ہمیں تنگ کرتی ہے، وہ اس میں بیان ہو جاتی ہے. ہاں زبردست. جادوئی بک ہے یہ، جی جادوئی بک ہے، جو آپ سوچتی ہیں ہاں. وہ آگے آ جاتا ہے. تسلی بھی دی ہے نا، تسلی تشفی بھی دی ہے. اس کو آ جاتے ہیں. چلے اب ہم نے وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ والا کون سا تھا، مکتبتن والا پیج پیچھے ہے میرے خیال سے نا. یہ والا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیچھے والا کہہ رہے اس پہ ہیں؟ کون ہوگا، سا کہہ رہے ہیں؟ یہ والا کہہ رہے ہیں. اس میں گروپ 4. لیکن اس میں ہمیں حرکات تو نہیں پتا نا. ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں واپس اس میں جا کے کہ کون سا پیج یہ لوگ کہہ رہے تھے. فائل اس میں تو نہیں ہے نا مکتوب. رک جائے. دیکھیے پیراگراف 228 میں الفاظ کے 5 گروپ دیے گئے ہیں. ہر گروپ کا مادہ پیراگراف 328 میں آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس ان کی بنیاد پر اب آپ ہر گروپ کے ہر لفظ کا وزن. اچھا دیکھیں سن، ابھی نا سیشن کا ٹائم ویسے تو 3-4 منٹ ہے، لیکن وہ ذرا میں نا سیرت والی چیزیں دیکھ لوں کہ کیا کرنا ہے وہاں پہ نا. کچھ ٹائم وائم کا ووٹنگ پول ڈال دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ہم لوگ بعد میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سا چارٹ ہے، کس میں ہمیں یہ مکتبتن والا کون سا وہ ہے جس میں ہمیں نا یہ مفعولن کے وزن وغیرہ پہ لے کر جو آنا ہے. تو یہ پھر نا کل ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں تاکہ میں وہ 3-4 منٹ میں وہ والے کام کر لوں. ٹھیک ہے، اس کو پھر بعد میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اور کل کنٹینیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی، اوکے. اوکے سو مچ. اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.